अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ की कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में झूठे प्रोपेगेंडे को फैलाने की पाकिस्तान की ढिठाई की कोशिशों पर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। ओवैसी कुवैत में कुल जमाती वफ्द के अरकान में से उन्होंने पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट पर सख्त तनकीद करते हुए कहा, चीज़ों को सही तरीके से कॉपी करने के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान के खिलाफ ओवैसी के तंज व मिज़ाह पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए किरण रिजिजू ने अपनी वीडियो शेयर की और हिंदी में लिखा, पाकिस्तान की तो पोल ही खोल दी, आपने पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर बेनकाब किया। रिजिजू की असदुद्दीन ओवैसी की ये तारीफ उस वक्त सामने आई जब बादशाह पाकिस्तान की फौज के सरबराह की तस्वीर की नकाब कुशाई करते हुए हक़ाइक़ की जांच पड़ताल करके पाकिस्तान की बल्फ कहा। ये तस्वीर चीन की 2019 की फौजी मशक़ की थी और उसे पाकिस्तानी फौज की हालिया कार्रवाई के तौर पर गलत तौर पर पेश किया गया। ओवैसी ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाक फौज के सरबराह आसिम मुनीर को अहमकाना जोकर करार दिया। इस बात पर रोशनी डाली कि किस तरह पाकिस्तान की आला क़यादत चेहरे को बचाने के लिए जाली यादगार के पीछे छुप रही। असदुद्दीन ओवैसी ने जिस याददाश्त का हवाला दिया वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को एक आला सतह तकरीब में पेश किया गया, जिसमें पाकिस्तान के नायब सदर आसिफ अली जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी ने शिरकत की। कुल पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने सदर और कौमी असम्बली के स्पीकर की मौजूदगी में तस्वीर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को दी। ये अहमक जोकर भारत से मुकाबला करना चाहता है। उन्होंने 2019 की चीनी फौजी मशक़ की तस्वीर दी थी और दावा किया था कि ये भारत पर फतेह है। ये वही है जिसमें पाकिस्तान मुलविस है, वो सही तस्वीर भी नहीं दे सकते। मजलिस के रुकन पार्लियामेंट जो फिलहाल 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर हिंदुस्तान की सिफारती रसाई के हिस्से के तौर पर कुवैत में हैं, उन्होंने पाकिस्तान की आला क़यादत को उनकी नकली हरकतों पर मज़ीद तंज़ किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और उनके आर्मी चीफ को कॉपी करने के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है। हम बचपन में सुना करते थे कि नकल करने के लिए अक्ल चाहिए और नालायकों के पास तो अक्ल भी नहीं है, इन बेकार लोगों के पास दिमाग तक नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की जानिब से प्रोपेगेंडा जंग में बालाई हाथ हासिल करने के लिए गलत मालूमात का सहारा लेने का ये पहला वाक़या नहीं है। I am telling you something, fact about the fact. I think so yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। So you just imagine that your own country's Prime Minister, President, Speaker of National Assembly is there. Your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese. हिंदी में बोलूँगा नहीं आपको जैसा हाँ हिंदी में नहीं हम हमेशा दिल से गुर्दे से दिमाग से बोलते हैं हाँ तो हाँ English is better. Okay, so you see this organization TRF, India had not spoken it only after April 22nd. India has told the United Nations 1267 Sanction Committee
in December 2023. So please remember. You might need to point out what is TRF. Yeah, so TRF is a new name for Lashkar-e-Taiba. Yeah. So we had informed them that look, this is a new name for LET, and in 2023 we informed this monitoring committee that this is a group which is working against India. In when? December 2023. Now in May and November 2024, we had again informed them that this is a Pak-based terrorist group which is going to harm India. So 23 December, May and November 2024. So it's not that we were caught unawares. गुज़िश्ता रात जैसे ही यूट्यूबर चिलुका प्रवीण यून्यूस का पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गुस्ताखाना बयानबाजी का वीडियो वायरल हुआ और इसकी इत्तला जैसे ही AIMIM प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मिली, वो फ़ौरन मजलिसी रिप्रेजेंटेटिव को शिकायत दर्ज कराने की हिदायत दिए, जिसके बाद मजलिसी रिप्रेजेंटेटिव ने व्हाट्सएप के ज़रिए हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद को इत्तला दी और पुलिस ने रात ही से इस मामले पर तहक़ीक़ात और यूट्यूबर की तलाश शुरू कर दी। सुबह इस सिलसिले में मजलिस के एक वफ़द ने एडिशनल कमिश्नर और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर विक्रम सिंह मान से मुलाकात करके तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। एडिशनल कमिश्नर ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए यकीन दिलाया कि चिलुका प्रवीण और इसमें शामिल तमाम अफराद को गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि यूट्यूबर चिलुका प्रवीण रात से ही फरार है, जिसे ढूंढने के लिए पुलिस की एक ख़ास टीम मुसलसल कोशिश में मसरूफ़ है। चिलुका प्रवीण नाम के आदमी ने जो कल इसका न्यूज़ बोल के एक यूट्यूब चैनल है, उसमें प्रॉफेट मोहम्मद साहब को लेकर जो बहुत ही गलत बात बोली, बहुत ही डेरोगेटरी कमेंट्स पास किए, उसको लेकर के AIMIM पार्टी की तरफ से भी हमारे ऑनरेबल MLA साहब और बाकी जो सीनियर नेता है, उन्होंने हमारे को अभी एक पिटीशन, एक कंप्लेंट फाइल करी है। तो मैं सभी को आश्वासन देना चाहता हूं कि ऑलरेडी हम कल इस तरह की बात, वो भी एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से डालना, वो भी एक कम्युनिटी को लेकर के डालना, ये बहुत ही गलत है। इट्स टोटली इलीगल, अनएक्सेप्टेबल एंड रॉन्ग। ये खास करके समुदाय को लेके ऐसी बात बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए किसी भी तरफ से, और ख़ास करके अभी आने वाला जो बकरीद त्यौहार है उसको देखते हुए तो इस तरह से बात करना बहुत ही गलत है। तो पुलिस अपनी कार्रवाई करने वाली है। इस आदमी ने ऑलरेडी अपने यूट्यूब के चैनल में अपॉलॉजी डाली है, इसने अपनी गलती की माफ़ी मांगी है और इसने अपना वो पोस्ट को भी डिलीट किया है। बहुत जल्दी हम इसको पकड़ेंगे और इस पर लीगल कार्रवाई की जाएगी। कालेश्वरम पुष्करालू से वापसी के दौरान शॉर्ट सर्किट के नतीजे में बस को आग लग गई, ताहम इस वाक़े में तमाम यात्री महफूज रहे। यह वाक़या तेलंगाना के राजना सिरसिला ज़िले के मडदोलापल्ली के मज़ाफ़ाती इलाके में पेश आया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही 2 फायर इंजन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया, जिसके नतीजे में तमाम यात्री महफूज तरीके से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। ताहम बस को नुकसान पहुंचा और बस जलकर खाकिस्तर हो गई। तेलंगाना के ज़िले वरंगल में गुज़िश्ता साल 19 नवंबर को रायपर्ती के एक बैंक में तकरीबन 20 किलो सोने की चोरी का वाक़या पेश आया था। इस वाक़े को हुए 7 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल बैंक हुकाम ने मुतासरीन को एक पैसा भी अदा नहीं किया, जिस पर मुतासरीन ने बरहमी का इजहार किया और एहतजाज पर उतर आए। कौमी शाहरा पर बैठकर एहतजाज किया गया, जिसके नतीजे में वरंगल खम्मम हाईवे पर शदीद ट्रैफिक जैम हो गया। एहतजाजियों का कहना है कि बैंक के चक्कर काट कर वो थक चुके हैं और अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि उनका रहन रखा गया सोना वापस किया जाए। बैंक के जिम्मेदारों ने बताया कि उन्हें 497 सार्फिन को मुआवजा अदा करना है। बैंक हुकाम का कहना है कि बैंक में रखवाए गए सोने में से फी तोला 2 ग्राम की कटौती करते हुए बाकी सोने पर
فی تولہ 90,000 روپے ادا کیے جائیں گے۔ متاثرین نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ مارکیٹ میں سونے کی فی تولہ قیمت 1 لاکھ روپے ہے، جس کے حساب سے انہیں فی تولہ 20,000 روپے کا نقصان ہو رہا۔ متاثرین کا مطالبہ ہے کہ انہیں موجودہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق سونے کی قیمت ادا کی جائے۔ تلنگانہ کے وائرا حلقے کے سابق رکن اسمبلی بانوت مدن لال دل کا دورہ پڑنے سے چل بسے۔ 4 دن قبل وہ شدید پیٹ میں درد میں مبتلا ہو گئے تھے، جس کے بعد گھر والوں نے انہیں علاج کے لیے حیدرآباد کے ایک کارپوریٹ اسپتال منتقل کیا تھا۔ ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ ان کی حالت بہتر ہو رہی اور 2 دن میں انہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا، لیکن بدقسمتی سے صبح ان کی طبیعت بگڑ گئی اور دل کا دورہ پڑنے سے وہ چل بسے۔ بانوت مدن لال نے سال 2009 میں وائرا اسمبلی حلقے سے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑا، مگر سی پی آئی امیدوار بانوت چندروتی کے ہاتھوں 47,539 ووٹوں سے شکست کھائی۔ بعد ازاں 2012 میں انہوں نے وائی ایس آر کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور 2014 کے تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں تلگو دیشم پارٹی کے امیدوار بانوت بالاجی کو 10,583 ووٹوں کی اکثریت سے شکست دے کر پہلی بار ایم ایل اے منتخب ہوئے۔ 2018 کے انتخابات میں وہ بی آر ایس کے امیدوار کے طور پر میدان میں اترے، لیکن آزاد امیدوار راملو نائک سے 2013 ووٹوں کے فرق سے شکست کھا گئے۔ حالیہ دنوں میں بھی وہ بی آر ایس پارٹی میں سرگرم تھے۔ تلنگانہ کے یوم تاسیس کے موقع پر 2 بہنوں نے نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے نارائن گوڑا میں منعقدہ پروگرام میں ڈگری کی طالبات امرتا ریڈی اور سنتوشنی ریڈی نے صرف 9 منٹ 36 سیکنڈز میں 121 سیلف ڈیفنس تکنیک پیش کی، بلکہ اس کے ذریعے ورلڈ بک آف ریکارڈز اور لمکا بک آف ریکارڈز میں جگہ بنائی۔ یہ دونوں بہنیں 2015 سے ہر سال تلنگانہ فاؤنڈیشن ڈے پر نئے ریکارڈز قائم کر رہی۔ اس موقع پر ورلڈ بک آف ریکارڈز کے نمائندے نریندر گوڑ اور لمکا بک آف ریکارڈز کے نمائندہ لائنس وجے لکشمی نے ان دونوں کو اسناد پیش کیے۔ امرتا ریڈی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے لیے باعث فخر لمحہ ہے۔ حیدرآباد میں جاری 72ویں مس ورلڈ مقابلے میں دنیا بھر سے کئی حسینائیں شرکت کر رہی ہیں اور اپنے ممالک کی ثقافت، زبان اور روایات کو پیش کر رہی ہیں۔ یہ مقابلہ صرف حسن کا مظاہرہ نہیں بلکہ خواتین کی خود مختاری، سماجی خدمت اور فکری قابلیت کو اجاگر کرنے کا ایک عالمی پلیٹ فارم بن چکا ہے۔ بیوٹی وتھ پرپز کے تحت حسینائیں مختلف سماجی منصوبوں میں حصہ لے رہی، جن میں تعلیم، صحت اور خواتین کے حقوق شامل ہیں۔ یہ تقریب ریاست کی ثقافت، تاریخ اور جدید ترقی کو عالمی سطح پر پیش کرنے کا ایک اہم موقع ہے۔ اس مقابلے میں جمالیاتی حسن کے ساتھ ساتھ امیدواروں کی فکری قابلیت، سماجی شعور اور تکنیکی مہارتوں کو بھی پرکھا جا رہا۔ مقابلے کے دوران امیدواروں نے مختلف سماجی مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حسن کے ساتھ عقل و دانش بھی اس مقابلے کا اہم جزو ہے۔ اس تقریب کے دوران امیدواروں نے تلنگانہ کے مختلف تاریخی مقامات کا دورہ کیا، جن میں چار مینار، لاڑ بازار اور رامپا مندر شامل ہیں۔ اس سے نہ صرف ریاست کی ثقافت کو فروغ ملا بلکہ امیدواروں کو بھی مقامی روایات سے روشناس ہونے کا موقع ملا۔ بھارت راشٹر سمیتی بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ برطانیہ اور امریکہ کے اہم دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ مختلف تقاریب میں شرکت کریں گے۔ ان میں امریکہ میں تلنگانہ کی یوم تاسیس تقاریب اور بی آر ایس سلور جوبلی تقریب شامل ہیں۔ اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں کے ٹی راما راؤ لندن پہنچیں گے، جہاں وہ برج انڈیا کی جانب سے منعقدہ انڈیا ویک 2025 میں کلیدی خطاب کر رہے۔ اس موقع پر وہ تلنگانہ کی حکمرانی کے ماڈل اختیارات پر مبنی ترقی اور بی آر ایس کی 9 سالہ حکومت کی کامیابیوں کو اجاگر کریں گے۔ تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں واقع مشہور کنڈاگٹو مندر میں جدید طرز کے بیت الخلاؤں کی تعمیر کی گئی ہے۔ امریکہ میں مقیم ہندوستانی نژاد ڈاکٹر انوجا نے یہاں آنے والوں کی سہولت کے لیے جدید طرز کے بیت الخلاء تعمیر کروائے۔ 900 مربع فٹ کے رقبے میں تقریباً 20 لاکھ روپے کی ذاتی لاگت سے یہ بیت الخلاء امریکی معیار کے مطابق تعمیر کروائے گئے ہیں۔ ڈاکٹر انوجا نے اپنے ارکان خاندان کے ہمراہ ان سہولیات کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ مندر میں قیام پذیر یاتریوں کی سہولت دینے کے لیے یہ قدم
رضاکارانہ طور پر اٹھایا گیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے صنعت نگر کے قریب فتح نگر فلائی اوور برج کی ایک پرانی سیڑھی کا کچھ حصہ اچانک منہدم ہو گیا، جس کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب 30 سال سے زائد پرانی اور پہلے سے ہی خستہ حال سیڑھی اچانک گر گئی، جب اس کے اوپر راہگیر موجود تھے۔ حادثے میں زخمی ہونے والے 2 افراد کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس کا ابتدائی طور پر شبہ ہے کہ سیڑھی میں بارش کا پانی جذب ہو جانے کے باعث یہ حادثہ پیش آیا ہوگا۔ آپریشن سندور کے بعد پورے ملک کی تعریفیں بٹورنے والی کرنل صوفیہ قریشی کے خلاف مدھیہ پردیش حکومت میں وزیر اور بی جے پی لیڈر وجے شاہ نے جو متنازع بیان دیا تھا، اس کے لیے انہیں معافی مانگنی پڑی تھی۔ یہ ہنگامہ ابھی پوری طرح سے ختم بھی نہیں ہوا اور کرناٹک میں بی جے پی رکن قنصاص کونسل این روی کمار نے مسلم IAS آفیسر فوزیہ ترنم کو پاکستانی بتا کر سیاسی ہنگامہ شروع کر دیا۔ دراصل ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے این روی کمار نے فوزیہ ترنم کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ پاکستان سے آئی ہوئی لگتی ہیں۔ کچھ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ اپنی تقریر کے دوران بی جے پی لیڈر نے کہا کہ کلبرگی ضلع کلکٹر دفتر نے بھی اپنی آزادی گنوا دی۔ ضلع کلکٹر میڈم بھی کانگریس کی ہی سن رہی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ضلع کلکٹر پاکستان سے آئی ہیں یا یہاں کی IAS آفیسر ہیں۔ بی جے پی لیڈر کے اس بیان کی IAS ایسوسی ایشن نے سخت الفاظ میں مذمت کی اور فوزیہ ترنم کو ایک صاف شبیہ والا آفیسر بتایا۔ اس معاملے میں این روی کمار کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ این روی کمار کے متنازع بیان کے بعد فوزیہ ترنم سرخیوں میں ہیں۔ لوگ ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں۔ فوزیہ ترنم 2014 بیچ کی IAS آفیسر ہیں۔ ان کی UPSC میں 31ویں رینک تھی۔ موجودہ وقت میں ان کی تعیناتی کلبرگی میں ہوئی اور فوزیہ کی پیدائش 2 اپریل 1992 کو کرناٹک کے بنگلور میں ہوئی تھی۔ یہیں پر انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور TCH میں انالسٹ عہدے پر کام کیا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے خود بتایا تھا کہ 2010 میں ملازمت چھوڑنے کے بعد انہوں نے UPSC کی تیاری شروع کی۔ 2011 میں سول سروس امتحان کلیئر کیا، رینک 307 آئی اور IRS کی پوسٹ ملی۔ اگلے سال پھر امتحان دیا لیکن رینک میں بہتری نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ ناگپور میں ٹریننگ کے لیے گئی اور ہوم ٹاؤن میں ہی انہیں تعیناتی مل گئی۔ سرحدی سلامتی دستہ BSF کے آفیسروں نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اس دوران BSF کے IG جموں ششانک آنند نے کہا کہ ہمیں دہشت گردوں کے اپنے لانچ پیڈ اور کیمپوں میں لوٹنے اور LOC اور IB پر ممکنہ دراندازی کے بارے میں کئی ان پٹ مل رہے ہیں۔ سلامتی دستوں کو مستعد رہنا ہوگا۔ IG ششانک آنند نے کہا کہ آپریشن سندور کے دوران BSF کی خاتون اہلکاروں نے فارورڈ ڈیوٹی پوسٹ پر لڑائی لڑی۔ ہماری بہادر خاتون اہلکاروں اسسٹنٹ کمانڈنٹ نیہا بھنڈار نے فارورڈ پوسٹ کی کمان سنبھالی۔ کانسٹیبل منجیت کور، کانسٹیبل ملکیت کور، کانسٹیبل جیوتی، کانسٹیبل سمپا اور کانسٹیبل سوپنا اور دیگر نے اس آپریشن کے دوران پاکستان کے خلاف فارورڈ پوسٹ پر لڑائی لڑی۔ آفیسروں نے کہا کہ پاکستان کے ذریعے BSF کی چوکیوں پر ڈرون حملے اور گولی باری میں ہم سب انسپکٹر محمد امتیاز، کانسٹیبل دیپک کمار اور ہندوستانی فوج کے نائک سنیل کمار جدا ہو گئے۔ ہم اپنے 2 چوکیوں کے نام اپنے شہید ہوئے اہلکاروں کے نام پر اور ایک کا نام سندور رکھنے کی تجویز رکھتے ہیں۔ ممبئی میں آخر پر ہونے والی شدید بارش نے ریاستی حکومت اور میونسپل کارپوریشن کی کارکردگی پر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ سڑکوں، رہائشی سوسائٹیوں، ریل پٹریوں، زیر زمین میٹرو اسٹیشنوں اور یہاں تک کہ اسپتالوں میں بھی پانی بھر گیا، جس کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس صورتحال پر سخت ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے مہاراشٹر پردیش کانگریس کے صدر ہرش وردھن سبکال نے حکمراں اتحاد یعنی BJP، شیو سینا، شندے گروپ اور NCP اجیت پوار گروپ کو مہابدعنوان اتحاد قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ممبئی کی حالت کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ مسلسل کرپشن کا نتیجہ ہے۔ سبکال نے سوال اٹھایا کہ اگر ہر سال نالوں کی صفائی کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں تو پہلی ہی بارش میں شہر کیوں ڈوب جاتا ہے۔ ان کے مطابق مانسون سے قبل ہی
BMC کے ذریعے کیے جانے والے کام محض کاغذی کارروائی ہوتے ہیں اور اصل میں خطیر رقم ٹھیکیداروں اور سیاسی جماعتوں کی جیبوں میں چلی جاتی ہے۔ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ انتخابات میں اس اتحاد کے امیدواروں کو ووٹ مانگنے کے لیے کشتیوں میں سوار ہو کر جانا پڑے گا۔ دہلی کی ایک عدالت نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے سابق رکن پارلیمان اور ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا WFI کے سابق صدر برج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف بچوں کو جنسی جرائم سے تحفظ دینے والے قانون پوکسو کے تحت دائر مقدمہ ختم کرنے کی دہلی پولیس کی سفارش کو منظور کر لیا۔ یہ مقدمہ اس وقت درج کیا گیا تھا جب ایک نابالغ خاتون پہلوان نے ان پر جنسی استحصال کا الزام لگایا تھا۔ ایڈیشنل سیشن جج گومتی منوچا نے کہا کہ مقدمے کو بند کرنا قبول کیا جاتا ہے۔ عدالت میں سماعت کے دوران متاثرہ لڑکی نے بھی عدالت کو بتایا کہ وہ دہلی پولیس کی جانچ سے مطمئن ہے اور کلوزر رپورٹ کی مخالفت نہیں کرتی۔ یہ معاملہ اس وقت ایک نیا موڑ لے گیا جب لڑکی کے والد نے دوران تفتیش دہلی پولیس کو ایک حیران کن بیان دیا۔ ان کے مطابق انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ماضی میں ہوئے مبینہ ناانصافی کا بدلہ لینے کے لیے جھوٹا جنسی استحصال کا الزام لگایا تھا۔ اس کے بعد دہلی پولیس نے 15 جون 2023 کو کلوزر رپورٹ داخل کی تھی جس میں کہا گیا کہ الزامات کی کوئی ٹھوس بنیاد یا شواہد نہیں ملے ہیں۔ عدالت نے اسی بنیاد پر کلوزر رپورٹ کو منظور کر لیا اور پوکسو قانون کے تحت مقدمے کو باضابطہ طور پر بند کر دیا۔ واضح ہے کہ پوکسو قانون کے تحت سخت سزائیں دی جاتی ہیں جن میں کم از کم 3 سال قید شامل ہے جو جرم کی نوعیت کے اعتبار سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی 61ویں برسی کے موقع پر کانگریس کی پارلیمانی پارٹی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے دہلی کے شانتی ون میں جا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے خاموشی سے گلپوشی کرتے ہوئے نہرو کی خدمات کو یاد کیا۔ سونیا گاندھی کی موجودگی کی تصاویر میں وہ احتراماً جھکی ہوئی نظر آئیں۔ شانتی ون میں یہ تقریب ہر سال 27 مئی کو پنڈت نہرو کی برسی پر منعقد کی جاتی ہے جس میں کانگریس کی اعلیٰ قیادت سمیت پارٹی کارکنان اور حامی شریک ہوتے ہیں۔ در اثنا لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی اور کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی نہرو کو یاد کرتے ہوئے اپنے بیانات جاری کیے۔ راہل گاندھی نے اپنے پوسٹ میں لکھا، ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو ان کی برسی پر سلام۔ طاقتور اور شمولیت پر مبنی ہندوستان کا خواب لیے نہرو جی نے اپنی دوراندیش قیادت سے آزاد ہندوستان کی مضبوط بنیاد رکھی۔ انہوں نے مزید کہا، سماج، انصاف، تعلیم، آئین اور جمہوریت کے قیام میں نہرو کا کردار ناقابل فراموش۔ راہل گاندھی نے نہرو کو ہند کے جواہر قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی وراثت اور اقدار ہمیشہ رہنمائی کرتی رہیں گی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔